الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون۔ صدق اللہ۔ سورہ انعام ہے اور سورہ انعام کی 120ویں آیت وا اور زر کہتے ہیں چھوڑنے، وزرو ظاہر الاسم جو ظاہری گناہ، و باطنہ اور جو چھپے ہوئے گناہ، ان الذین یقیناً وہ لوگ یکسبون جو کسب کرتے ہیں، کماتے ہیں، اسم گناہوں کو، سیجزون بما کانوا یقترفون جلدی یجزون انہیں جزا دی جائے گی سب کو، بما اس کے بارے میں کانو جو کرتے رہے، یقترفون ایسے اعمال جو جھوٹ پہ مبنی ہوں، اعمال بعد۔ اب اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں، ایک کہ ظاہری گناہ جو ہم کرتے ہیں، سب کے سامنے جو گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بول دیا، شراب پی لی، کوئی اور ایسے جوا کھیل لیا، چوری کر لی، ڈکیتی ڈال دی، یہ ظاہری جو چھپ کے کرتے ہیں اکیلے میں، وہ بات نہیں کرتی۔ ایک تو اس کا یہ مطلب کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، وہ جو گناہ ہے وہ اس کو باطنی گناہ، چھپے ہوئے گناہ کہا جاتا ہے۔ دوسری اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہری بیماریاں، ظاہری گناہ اور باطنی بیماریاں۔ اب ظاہری چیزیں وہ ساری جو شریعت مطہرہ نے منع فرمائی ہیں، ان کا ارتکاب کرنا وہ ظاہر الاسم، اور باطنی بیماریاں، باطنی گناہ، چھپی ہوئی بیماریاں وہ ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر، جو دلوں کی بیماریاں ہیں، جو دل کے اندر چیزیں موجود ہیں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، غصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، ایک حدیث قدسی کا یہ مفہوم آپ کو میں بیان کروں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے لیکن قرآن میں اس کو نہیں لکھا گیا، اس کو حضور نے حدیث کی صورت میں لکھوا دی۔ اب کون سی بات ایسی ہے جو قرآن میں لکھوانی ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو حدیث میں لکھوانی ہے، یہ صرف حضور کو ہی پتا تھا۔ کائنات میں واحد ہستی ہیں جن کو یہ پتا تھا کہ یہ بات قرآن میں لکھانی ہے اور یہ بات حدیث میں لکھانی ہے، اور کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ باقی جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ پوچھتے تھے حضور اس کو لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا، اور جب بیان بھی کر دیتے تو پھر بھی سمجھ نہ آتی تو پھر آپ سمجھاتے۔ اس کا مطلب ہے صرف عربی جان لینا قرآن جاننے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک حضور نہ سمجھا دے۔ جب خیط الابیض اور خیط اسود کا ذکر آیا نا، کالے اور سفید دھاگے، تو لوگوں نے دھاگے باندھ دیے اپنے پاؤں پہ، اپنے سرانوں پہ۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آسمان پہ دیکھو، جب کالے دھاگے آسمان پہ آنے شروع ہو جائے اور جب سفید آنے شروع ہو جائیں تو وہاں دیکھو، اس طرح روزہ پورا۔ جب سفیدی آ جائے صبح تو اس وقت تک کھاتے پیتے، اور جب شام کو سورج غروب ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا بند۔ تو اس لیے قرآن کی سمجھ بھی حضور کے بغیر نہیں آتی، اور نہ ہی کائنات میں حضور کے علاوہ کوئی ایسی ہستی تھی یا ایسی ہستی ہے کہ جو یہ بیان کر سکے یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ جب آپ نے بیان فرما دیا، جب آپ نے لکھوا دیا، تو پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن۔ تب اس حدیث قدسی کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے اور تکبر میرا ازار، چادر کو باندھنے والی بیلٹ۔ جس نے ان پہ ہاتھ ڈالا، جس نے تکبر کیا، کبریائی کی، گویا اس نے میری چادر پہ ہاتھ۔ تو یہ بھی دل کی بیماری ہے، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا۔ یہ صرف کس کے لیے ہے؟ یہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے۔ دیکھیں جو کل کے
کل کے حکمران تھے آج وہ ضمانتیں کرا رہے ہیں، اور جو آج کے حکمران ہیں وہ کل ضمانتیں کرا رہے تھے۔ وہ حقیقی بادشاہ کس کے پاس ہے؟ آج وہ دوڑ رہے ہیں، کل وہ دوڑ رہے تھے، پھر آئندہ پتہ نہیں کس نے دوڑ رہا۔ تو اس لیے بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، اور جن چیزوں سے اس نے منع فرمایا ہے کہ تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو۔ لیکن تکبر اور غرور رکھا بھی اسی نے ہے اس دل میں، ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ موجود رہے گا۔ اب اس نے ٹیسٹوسٹیران آپ میں، مردوں میں ڈال دیا ہے کہ آپ عورت کی طرف کشش کریں، لیکن ساتھ منع بھی کر دیا کہ نہیں، یہ محرم کے علاوہ نہیں، باقی پردہ ڈالا بھی خود، منع بھی خود کر دیا۔ اب کبریائی اور تکبر کا یہ بیج ڈالا بھی خود، منع بھی کر دیا، اور یہی تو پہچان ہے کہ جس پہ وہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھا یہ ہے میرے انسان، تم میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تم میں نہ ٹیسٹوسٹیران ہے نہ تم میں تکبر ہے، تم نے کرنا تو ان میں رکھ کے بھی میں منع کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھو یہ تکبر نہیں کرتے، یہ ہاتھ جوڑتے ہیں، گولی کی تو نخرہ کی، سرکار علی فرماتے تھے، نوکر کی تو نخرہ کی، کہتے تھے آپ نے، یہ میرے دوست ہیں، جب چھوڑنے لوگ آتے تو آپ ان کو چھوڑنے جاتے تو ساتھ جاتے اور کہتے دیکھنا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، آپ اتنے دن رہے ہو، میں آپ کی خدمت نہیں کرتا۔ تو اس طرح یہ اس تکبر کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تکبر تو ہوتا ہے، تایا جی اول صاحب تھے، وہ ایک چھوٹے چھوٹے بچے کو پیر جی کہتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے کو جا کے اس سے معافی مانگتے تھے۔ تکبر ہوتا ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے طریقے ہیں۔ آج اختیار، سرکار علی نے اپنا نام ہی اپنا تخلص سے عاجز رکھا، یہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ رہے گا، اس کو ختم کرنا ہے۔ حسد رہے گا، لیکن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا، یہ حسد نہ کرو کہ اس کو یہ دے دیا مجھے نہیں دے دیا، اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے اور مجھے بھی عطا کر۔ یہ دو چیزوں میں حسد ضروری ہے، وہ کر سکتے ہو۔ ایک، کسی کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ علم تقسیم کر، تو اس میں اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو علم دیا ہے مجھے بھی علم دے، میں بھی تقسیم۔ مال دیا ہے، مال تقسیم کر، اللہ تعالیٰ کو یا اللہ اس کو مال، یہ نہیں کہنا کہ اس کا مال چھین لے، یہ کہنا ہے اللہ پاک اس کے مال میں برکت۔ تو یہ حسد کو ختم کرنے کا طریقہ۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ غرور، یہ حسد، یہ ریاکاری، دکھانا، دکھا کے کام کرنا، کسی پہ احسان کرنا تو 7-10 لوگوں کو دکھانا، یہ چیزیں انسان میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، یہ خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، کیونکہ تو نے اس میں یہ چیزیں رکھ دی ہوئی، اس میں یہ چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں، اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بنانا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون خرابہ کرے گا۔ تو دیکھ رہے تھے نا جو اس کے اندر ہے وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، جو ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں دن رات، اور تم میں تو حسد رکھا ہی نہیں اس نے، تم میں تو ٹیسٹوسٹیران رکھا ہی نہیں، تم میں تو کبریائی کا یہ مادہ رکھا ہی نہیں، تم نے کہاں سے غرور کرنا ہے؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاہِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ، اللہ تعالیٰ کس کو دیکھ رہا تھا؟ آدم کو دیکھ رہا تھا، نوح کو دیکھ رہا تھا، ابراہیم کو دیکھ رہا تھا، اسماعیل کو دیکھ رہا تھا، موسیٰ کو دیکھ رہا تھا، عیسیٰ کو دیکھ رہا تھا، داؤد کو دیکھ رہا تھا، اور محمد الرسول اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ فرشتے قابیل کو دیکھ رہے تھے، شداد کو دیکھ رہے تھے، نمرود کو دیکھ رہے تھے، فرعون کو دیکھ رہے تھے، یزید کو دیکھ رہے تھے، خدا حسین کو دیکھ رہا تھا۔